السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج شریف حضور والا کے الحمدللہ دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، دعا کی درخواست ہے۔ یہ آپ کی قابل قدر محبت ہے۔ ویسے آج میں نے ایپیڈورل انجیکشن لیا ہے جس کا اثر ابھی بھی باقی ہے، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ذوات خمسہ کی عظمت شان بیان کر سکوں مختصراً۔ تو اجازت ہے آغاز کروں۔ جی، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد حبیبنا وبارک وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ حضرات سامعین، آج کی یہ محفل انتہائی نورانی و عرفانی محفل ہے، کیونکہ یہ محفل 5 ایسی مقتدر شخصیات سے منسوب ہے جن کے اسماء گرامی سنتے ہی مسلکی اعلی حضرت کے پرخلوص داعیان اور حق گوئی کے میدان کے شہسواران کے پرنور چہرے تصورات میں ابھر آتے ہیں۔ وہ 5 شخصیات، وہ 5 ذوات مقدسہ ہیں: حضور مجاہد ملت حضرت علامہ شاہ محمد حبیب الرحمن عباسی قادری، حضور حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی، حضور فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین امجدی، حضرت امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی، اور شہزادہ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ قاضی فضل رسول علیہم الرحمہ۔ آدم مسجد کے خطیب و امام پیکر خلوص عالم باعمل حضرت مولانا عبدالرب رضوی مصباحی زیدہ مجدہ کی یہ خصوصیت و انفرادیت رہی ہے، بلکہ ان کی خصوصیت و انفرادیت لائق صد تحسین ہی نہیں بلکہ لائق تقلید ہے کہ آپ مختلف مواقع پر بزرگان دین کی یادوں میں محافل کا انعقاد بڑے اہتمام و انصرام سے کرتے رہتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصود اصلی یہ ہوتا ہے کہ سامعین، حاضرین و ناظرین ہمارے اسلاف کرام کے ذکر جمیل سے اپنے دلوں کو تجلیات و انوار کا محور و مرکز بنائیں اور اعمال صالحہ کے خوگر بننے کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدہ و ایمان کو ثبات و استحکام بخشیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا عبدالرب مصباحی مدظ اللہ العالی کو ان امور خیر کا بہترین وافر صلہ و تمغہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج مختصر سے وقت میں ان بزرگوں کی پاکیزہ و عبرتناک زندگی سے ہمیں استفادہ کرنا ہے اور مسلکی اعلی حضرت پر تا دم حیات سختی سے قائم رہنا ہے، اور حالات کتنے ہی کشیدہ کیوں نہ ہو جائیں، خواہ ہم کسی خطے کسی علاقے میں ہوں، ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا ہے۔ یہی کمال ایمان کی روشن علامت بھی ہے اور دور حاضر کا اہم تقاضا بھی۔
یہی ان بزرگوں کی قابل قدر تعلیم ہے جن کی مقدس یادوں میں آج ہم جمع ہیں۔ سامعین کرام، یاد رہے اور خوب یاد رہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت سراپا خیر و برکت مجدد دین و ملت حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات پوری دنیا اسلام کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں۔ آپ کے احسانات کو دنیا اسلام کبھی فراموش کر ہی نہیں سکتی، بالخصوص بر صغیر کے مسلمان ہمیشہ ان کے رہین منت تھے، ہیں اور تا قیامت رہیں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بد دینوں، بد مذہبوں، بد عقیدوں اور سلے کلیوں کے عظیم فتنوں سے ہمیں بچا کر ہمارے دلوں میں نور ایمانی راسخ فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق رسول اور عظمت اولیاء کی لازوال متاع عطا کی۔ اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین اعظام کے نقوش قدم کو مشعل راہ بنا کر اللہ اور اس کے رسول کی ذات و صفات پر ایمان رکھنے کا صحیح ادراک فراہم کیا۔ اعلیٰ حضرت نے ہزارہ مسائل کا عرق ریز مفتاح بے حل فتاوی رضویہ غیر مترجم 12 ضخیم اور مترجم 30 جلدوں کی شکل میں ہمیں عطا کیا۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کے گمراہ کن اردو ترجموں سے نجات دلا کر آداب شریعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا صاف و شفاف آئینے کی طرح کنز الایمان ترجمہ قرآن عطا کیا۔ اعلیٰ حضرت نے سائنسداں اور فلاسفہ کی ضلالت آمیز دین شکن تھیوریز کا رد بلیغ فرما کر ہمیں ایمان افروز مدلل تصنیفات عطا کی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے تجدیدی کارہائے نمایاں کے ذریعہ اسلام و ایمان کے ایوان کو فلک کی ہمدوشی عطا کی۔ اعلیٰ حضرت نے تحفظ عقائد کے لیے تاحیات انتہائی صبر آزما اجتہاد متواصل کیا۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جن کی تعلیمات اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم کا سرچشمہ اور ان کی تصنیفات و تعریفات الہاد و لادینیت کے لیے خنجر برقبار ہے۔ اعلیٰ حضرت بلا شبہ انبیاء و اولیاء کی عظمتوں کے بے مثال و بے بدل پاسدار اور ان کے ایثار و کردار صبح قیامت تک پوری امت مسلمہ کے لیے رہنمائے نجات اور ان کا مسلک دور حاضر میں دین حق کے لیے دین حق ہے اور صبح قیامت تک دین حق رہے گا۔ بہت پہلے میں نے اپنے تیسرے نعتیہ مجموعہ کلام گل و لالہ میں کہا تھا اور حق کہا تھا، اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ پرفتن دور حاضر میں قدسی ہمیں، پرفتن دور حاضر میں قدسی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت فقط چاہیے، مسلک اعلیٰ حضرت فقط چاہیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سے متعلق میرے والد مقدم نور نگاہ سید السادات خلیفہ حضور مجاہد ملت حضرت مفتی اعظم اڑیسہ علامہ سید شاہ عبد القدوس علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی آئینے میں ہی اسلام کی صحیح تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی اصلاح، مسلک اعلیٰ حضرت کی اصطلاح بر صغیر ہند و پاک میں رائج ہے، لیکن یہ مسلک عالمی مسلک ہے۔ اس کی تائید و تصدیق جہاں علماء عجم نے کی ہے، وہیں علماء عرب نے بھی کی ہے۔ حضور حافظ ملت حضرت شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان تا زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں مصروف کار رہے۔ اس سلسلے میں کسی بھی لومہ لائمی کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ انتہائی دلیری و زندہ دلی کے ساتھ مسلک و مذہب کے دمنستان کی آبیاری میں کار بند رہے۔ راہ میں بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں، چٹانیں آئیں، رکاوٹوں دل بادل آئے، دھمکیاں دی گئیں، لیکن حضور حافظ ملت کے پائے ثبات پر ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔
مسلک پر آپ کی جانثاری کا حسین ثمرہ یہ ہوا کہ آپ نے مبارک پور اعظم گڑھ میں مصباح العلوم الجامعۃ الشفیہ جیسا عظیم الشان ادارہ قائم کیا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہندوستان میں سنیت کا سب سے بڑا ادارہ ہونے کا اسے اعزاز و شرف حاصل ہے۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں مختلف ممالک میں اس ادارے کے فارغین یعنی مصباحی برادران مسلک و مذہب کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب آپ نے الجامعۃ الشفیہ جیسا عظیم الشان ادارہ قائم کیا تو اس وقت جو دستور اساسی تیار کیا اس میں باضابطہ ادارے کے مسلک کی وضاحت فرمائی۔ آج بھی وہ دستور اساسی کے اندر یہ مندرج ہے کہ ادارے کا مسلک اس کے بانیوں شیخ المشائخ حضرت مولانا سید شاہ ابو احمد محمد علی حسین صاحب اشرفی جیلانی کچھوی قدس سرہ العزیز و صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی علیہ رحمہ مصنف بہار شریعت کے موافق سنی حنفی بریلوی ہوگا، اور سنی یا اہل سنت و جماعت پر وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے جو تمام اعمال و عقائد میں سلف صالحین کا متبع ہو، اور موجودہ زمانے میں جس کی واضح نشاندہی یہی ہے کہ جو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی علیہ رحمہ سے اعمال و عقائد میں بالکلیہ متفق ہو، اور تمام فرق باطلہ مثلا وہابی، دیوبندی، رافضی، غیر مقلد وغیرہ سے دور و نفور ہو، اور کتاب مستطاب حسام الحرمین کو ہر بحرف مانتا ہو، صحیح مانتا ہو۔ آپ نے صرف اتنا یہ نہیں کہا کہ حسام الحرمین کو مانتا ہو، بلکہ آپ نے یہ قید لگائی ہے حرف بحرف صحیح مانتا ہو۔ سامعین کرام، حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے اس ادارے کے مسلک کو جہاں واشگاہ فرمایا، وہیں سنی اہل سنت کی تعریف میں جہاں صحیح العقیدہ کی قید اعتراضی کا استعمال فرمایا، وہیں یہ بھی تحریر فرمایا کہ اس کی واضح نشانی یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ اعلیٰ حضرت سے اعمال و عقائد میں بالکلیہ متفق ہو۔ سامعین کرام، آپ غور فرمائیں، سنی یا اہل سنت کی تعریف میں آپ نے صرف عقائد نہیں بلکہ اعمال کا سیدی اعلیٰ حضرت سے انتصاب فرما کر اس امر کی وضاحت و صراحت فرما دی کہ مسلکی اعلیٰ حضرت سے مراد وہ اعتقادیات اور اعمال ہیں جن کی آئینہ دار تصانیف اعلیٰ حضرت ہیں۔ حضور مجاہد ملت حضرت شاہ محمد حبیب الرحمن علیہ رحمت و رضوان، حضور حافظ ملت کے ہم سبق ساتھی اور دونوں حضرات حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے تلامذہ میں سے تھے۔ سرکار مجاہد ملت نے بھی اپنی پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت میں صرف و وقف کر دی۔ آپ نے صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ انتہائی بے باکی کے ساتھ عرب میں نجدیوں کے سینے پر مسلک اعلیٰ حضرت کا علم نصب کر دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے فیضان کا حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے فیضان کا حضور مجاہد ملت پر ایسا خصوصی اور بین اثر تھا کہ آپ کا سینہ عشق رسول کا مدینہ بن گیا۔ ظاہر ہے عشق رسول کب یہ گوارا کرے گا کہ ناموس رسالت پر انگلی اٹھائی جائے، یا قوم مسلم کو ظلم و استبداد کی چکی میں پیسا جائے، یا مسلمان اپنے گھنونے کردار و عمل سے اپنی عظمت کو پامال کرے اور عاشق صادق خاموش رہ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تماشائی بنا رہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ بلا شبہ یہ سچے ملی درد رکھنے والے کے ذہن و فکر کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور مجاہد ملت پوری زندگی ظلم و جہالت کے خلاف آواز بلند کرتے رہے، نہ کبھی اپنی جان کی پرواہ کی اور نہ اپنی عزت و آبرو کا خیال کیا۔ دین کا یہ مجاہد ببانگ دہل ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں
یہ برملا اعلان کرتا رہا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور مجاہد ملت کی اس عزم و استقلال نے آپ کو انتہائی نڈر، بے باک اور حق گو بنا دیا تھا۔ آج بھی سرزمین عرب کے سینے پر حق گوئی و بے باکی کے ذرّی نقوش زندہ اور موجود ہیں۔ آپ نے نجدی ظالموں کے تمام مظالم خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت تو کر لیے، لیکن مسلک اعلی حضرت کی آبرو جانے نہ دی۔ سامعین کرام، وہ منظر کتنا عشق خیز رہا ہوگا جب ناموس رسول کی حفاظت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دیار میں سرکار مجاہد ملت کو پابا زنجیر کیا گیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنائی گئیں، جسم پر کوڑوں کی برسات کی گئی، چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کیا گیا، شدید زد و کوب کیا گیا، یہاں تک کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ ستم بالائی ستم اسی پر بس نہیں، بلکہ ظالموں نے آپ کو ادائیگی حج سے بھی روک دیا۔ آپ کا جرم کیا تھا؟ جرم صرف اتنا تھا کہ آپ نے گستاخ رسول نزدی امام کی اقتدا نہ کی، حالانکہ قاضی القضات بڑی منت و سمادت کرتا رہا کہ آپ فقط ہمارے امام کے پیچھے 2 رکعت پڑھ لیں، مگر اس بوڑھے مجاہد نے بڑے بے باکانہ انداز میں جواب دیا کہ 2 رکعت کی کیا تخصیص، اعلیٰ حضرت کا یہ غلام ایک لمحہ بھی گستاخ رسول کی اقتدا میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک نزدی کتے نے آپ کو یہ کہہ کر مرغوب کرنا چاہا کہ جانتے ہو یہ قاضی ہیں، قاضی، یہ قاضی القضات چیف جسٹس ہیں، تمہیں جان سے بھی مار سکتے ہیں۔ وار شیر اعلی حضرت، آپ نے جواب دیا یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی کہ میرے آقا کے دیار میں مجھے دفن ہونے کا ذرّی موقع مل جائے گا، دفن ہونے کی جگہ مل جائے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جب بھی آپ کو گناہگو مظالم کا تختہ مشق بنایا گیا تو آپ بجائے ہراساں و پریشان ہونے کے زیر لب مسکراتے جاتے۔ مسکراہٹ کی وجہ پوچھے جانے پر آپ نے یہ ورولہ انگیز جواب دیا کہ نجدی ستمرانیوں پر میں بے حد خوش تھا، اور میں حضرت بلال و عمار جیسے فدایان اسلام کی پاکیزہ سنتوں پر عمل کا ذرّی موقع میسر آنے پر باغ باغ ہو رہا تھا، میں پھولے نہیں سما رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس پر مستزاد یہ کہ جب قاضی القضات نے حج سے واپسی کا جابرانہ حکم سنایا، تب بھی دین کے مجاہد کی پیشانی پر ذرہ برابر بھی غم و علم کا کوئی اثر نہ دیکھا گیا۔ مدینہ شریف سے واپس آنے کے بعد آپ کے ایک عاشق زار نے بڑا چپتا ہوا سوال کیا تھا کہ حضرت حج سے واپسی کا حکم سننے کے بعد آپ کے دل پر کیا گزرا؟ آپ نے اس قدر ایمان افروز جواب عنایت فرمایا۔ سنیے، سرکار مجاہد ملت نے فرمایا کہ یہ حکم سننے کے بعد میری خوشبختی پر 4 چاند لگ گئے۔ سائل نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا مجھے بڑی فکر لاحق تھی کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں صحابہ کرام کی سنتوں پر عمل کر چکا، لیکن آقا کی ایک عظیم سنت کی ادائیگی باقی رہ گئی، وہ تھی حج سے واپسی، سو وہ بھی ادا ہو گئی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مزید آپ نے فرمایا کہ اس سانحہ سے میرے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ میرے آقا مجھ سے راضی ہیں، ورنہ ایسے کیف آگی لمحات بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں سامعین کرام کہ نزدی حکومت یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ اب اس واقعے کے بعد یہ شخص آئندہ کبھی آنے کی جرأت نہ کرے گا، مگر ایک گستاخ قوم اس امر سے بالکل یہ نابلد تھی کہ جسے آقا بلانا چاہیں اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت روک نہیں سکتی۔ ہوا بھی ایسا آقا کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے پناہ کرم فرمایا اور اگلے سال ہی اپنی مقدس بارگاہ میں باریابی کا شرف سرکار مجاہد ملت کو بخشا۔ میرے مرشد گرامی سیدی سندی حضور مجاہد ملت بڑی آن بان اور شان و شوکت کے ساتھ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ بلا جھجک اپنے معمول کے مطابق مسجد نبوی شریف میں الگ سے جماعت قائم کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر درود و سلام کے پھول نچھاور کیے۔ روضہ مقدس کی جاری پکڑ کر اشک بار آنکھوں سے خوب اپنی سرگزشت سنائی۔ پھر کیا تھا بفیض رب انیس بے کساں، چارہ سائے درد مندہ، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رحمتوں کی برسات کی۔ آپ کی تقدیر کا ستارہ چمک اٹھا۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے شاد کام فرمایا اور آپ کے کندھے پر دست نبوت رکھ کر ارشاد فرمایا، حبیب الرحمن جسے میں بلاؤں دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ظالم نزدی حکومت کو سیدی سندی مرشدی سرکار مجاہد ملت کی دوبارہ آمد کی اطلاع ہوئی تو ارکان حکومت حیران و شزدہ رہ گئے۔ اگر میں محاورتاً بولوں تو یہ بالکل سچ ہوگا۔ ان کا حال ایسا ہی تھا جیسے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، کاٹو تو خون نہ نکلے۔ حال یہ تھا، ایک رنگ جاتا تھا دوسرا رنگ آتا تھا۔ سیدی سندی مرشدی سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی فیروز بختی نے نجدی حکومت کی تمام تر اذیتوں پر پانی پھیر دیا۔ ان گستاخوں کو کیا معلوم کہ خدا بند قدوس کا جو جتنا محبوب ہوتا ہے اسے اتنی ہی کڑی آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ جو واقعی معنوں میں اللہ و رسول کا سچا اطاعت گزار ہوتا ہے وہ ایسی آزمائشوں پر واویلا نہیں مچاتا بلکہ شاداں و فرحاں دین کی راہ میں تمام تر مصیبتوں کو جھیل کر یوں کسی شاعر کی زبانی کہتا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، ارے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضور فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمت و رضوان نے بھی اپنے اسلاف کی روش پر چلتے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمات میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ نازک سے نازک اور سنگین سے سنگین تر حالات کے باوجود آپ ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہتے ہوئے دین و سنیت کی روشنی تقریر و تحریر کی صورت میں پھیلاتے رہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے آپ کو عشق کی حد تک محبت تھی۔ آپ عہد طالب علمی ہی سے سیدی اعلیٰ حضرت کے شیدا رہے اور تصنیفات اعلیٰ حضرت کا مطالعہ آپ کا خاص شغف رہا۔ آپ علماء کو بالخصوص نوجوان علماء کو نصیحت کرتے تھے کہ اپنے ایمان و عمل کو سنوارنے اور حقیقت میں عالم دین بننے کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت کی تصنیفات کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرو۔ حضور فقیہ ملت نے مسلک و ایمان کے معاملے میں انتہائی تسلط کے ساتھ کام کیا۔ آپ انتہائی متسلب تھے، کبھی بھی مسلک و ایمان کا آپ نے سودا کیا اور نہ کسی قسم کا سمجھوتا۔ بعض علماء اور پیر حضرات مسلک اعلیٰ حضرت کا گن خوب گاتے ہیں اور سیدی اعلیٰ حضرت کے نام سے خوب کماتے ہیں، اپنے ظاہری تسلط کا خوب مظاہرہ کرتے ہیں،
لیکن جب رشتہ داری کی بات آتی ہے تو بغلیں جھانکنا شروع کر دیتے ہیں، بیجا اور غیر معقول اور غیر شرعی تعویلات کے دروازے اغوا کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حضور فقیہ ملت کا معاملہ بالکل یا منفرد جداگانہ رہا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندانی چچا ہمارے علاقے کے ایک مشہور و معروف بلکہ حاضر عزیز ڈاکٹر تھے، پورے خطے میں ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ چونکہ انہوں نے بعض اہم عقائد اسلامی کی تصحیح کی تھی، اس لیے ہم نے ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ مقاطعہ کا سلسلہ 1 سال 2 سال نہیں بلکہ 10 سال تک چلتا رہا، یہاں تک کہ 10 سال کے بعد جب ان کا آخری وقت آیا تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں انکار پہ انکار کرتا رہا کیونکہ یہ ایمان و عقیدے کا معاملہ تھا۔ جب اصرار بڑھا تو میں نے 2 ٹوک لفظوں میں ببانگ دہل یہ کہا کہ میں ان سے مل سکتا ہوں بشرط یہ کہ وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بالآخر ایک شخص ان سے مل کر آیا اور بتایا کہ وہ توبہ کے لیے تیار ہیں۔ پھر میں ان کے پاس گیا، انہوں نے بخوشی توبہ اور تجدید ایمان کی۔ حضور فقیہ ملت نے اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ فرماتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ اپنی اولاد کو تاکید کر دیجئے کہ وہ اسلام کے خلاف کچھ نہ بولیں اور اپنا عقیدہ صحیح رکھیں، کیونکہ بدعملی تو کسی حد تک برداشت کی جا سکتی ہے لیکن بد اعتقادی کبھی نہیں برداشت کی جا سکتی۔ یہ تھا فقیہ ملت کا مسلک اعلی حضرت پر تسلط اور ان کی حق گوئی کا قابل قدر و تقلید نرالا انداز۔ اب رہی بات ناشر مسلک اعلی حضرت مجاہد سنیت امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ جیسی عبقری و نابغہ روزگار شخصیت کی، اگر موصوف کے بارے میں یوں کہوں تو بالکل بجا ہوگا کہ آپ جیسی شخصیت ایک عرصے کے بعد منصع شہود پر جلوگر ہوتی ہے۔ آپ کے حق گوئی و بے باکی کو دیکھ کر زبان پر برملا یہ شعر آ جاتا ہے، بڑا مشہور شعر ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یقیناً حضرت امیر المجاہدین کی ذات ستودہ صفات یادگار اسلاف اور اخلاف کے لیے مینار نور تھی۔ دور حاضر میں القاب عام سے عام تر ہوتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے القاب سے ملقب حضرات کی بہتات تو ہے، لیکن مسلک و سنیت کے مخلص صادق ترجمان، احقاق حق کے پیکر اور ابطال باطل کے خوگر کو آنکھیں ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ حضرت امیر المجاہدین نے اپنی بے باکانہ مخلصانہ اور سرفروشانہ کردار کے ذریعہ اس محترم بشان لقب امیر المجاہدین کا ایسا حق ادا کیا کہ الفضل ما شہدت بہ العادہ کے تحت اپنوں نے مسروراً اور غیروں نے بھی مجبوراً ہی صحیح یہ کہہ کر سر تسلیم خم کر دیا کہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی پر یہ لقب امیر المجاہدین حرف با حرف صادق آتا ہے اور وہ اس لقب کے کما حقہ مستحق ہیں۔ حضرت امیر المجاہدین رضوی نہیں بلکہ رضوی گر تھے۔ ان کی بعض خصوصیات کو دیکھ کر میرے مرشد گرامی مجاہد اعظم حضور سیدی سندی سرکار مجاہد ملت حضرت علامہ شاہ محمد حبیب الرحمن عباسی ہاشمی قادری رضی اللہ تعالی عنہ کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔
حضور امیر المجاہدین کے نقوش حیات کو محفوظ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ نقوش آنے والی نسلوں کے لیے چراغ راہ بن جائیں گے۔ امیر المجاہدین کے مجاہدانہ کردار پر بولنے کے لیے کافی وقت چاہیے، چونکہ محب مکرم پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ عبدالرب رضوی مصباحی زیدہ شرفہ نے کئی شخصیات پر یہ پروگرام رکھا ہے۔ ظاہر ہے ہمیں ہر شخصیت کی بارگاہ میں عقیدت کا خراج پیش کرنا تھا، اور ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں تفسیر کا قطعی موقع نہیں۔ اگر میں شعر کی زبان میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت امیر المجاہدین نے پوری دنیا اسلام کو یہ 4 مصروں میں پیغام دیا، انتہائی اہم پیغام، قابل قدر پیغام، لائق تحسین پیغام، لائق مدح و ثنا پیغام، بلکہ اور بڑھ کے بولنے دو لائق تقلید پیغام۔ ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ تیری خاک میں ہو اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، تیری خاک میں ہو اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ آج امیر المجاہدین کے کروڑوں عقیدت کیشوں کا برملا یہ تاثر ہے، آج سرے داج جسے تم دیکھ رہے ہو، آج سرے داج جسے تم دیکھ رہے ہو، یہ شخص بھی وقت کا منصور ہے لوگوں، یہ شخص بھی وقت کا منصور ہے لوگوں۔ اور عقیدت مندان یوں کہتے ہیں کسی شاعر کی زبانی، بہت لگتا تھا جی محفل میں ان کی، بہت لگتا تھا جی محفل میں ان کی، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ حضرت امیر المجاہدین کے اچانک سانحہ ارتحال کی کیفیت اگر ایک مصرے میں بیان کی جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دل کیا اداس ہے، دل کیا اداس ہے کہ زمانہ اداس ہے۔ اللہ آپ کو قری کی رحمت فرمائے اور آپ کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ حضور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد علیہ رحمت و رضوان کے لائق و فائق شہزادے حضرت مولانا قاضی فضل رسول علیہ رحمہ بھی بلا شبہ اپنے والد گرامی کی طرح پاکستان سے لے کر انگلینڈ و امریکہ تک اپنی پوری زندگی مسلک اعلی حضرت کی پیروی اور دوسروں کو اس مسلک حق پر پیروکار بنانے میں صرف کر دی۔ امریکہ میں آنے کے بعد بعض لوگ حق گوئی سے کتراتے ہیں، یہ سوچ کر کہ صاحب ثروت جو ہمارا میزبان ہے یا ہمارا کرم فرما ہے ناراض نہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ اخفائے حق کر کے گونگا شیطان بننا پسند تو کرتے ہیں، لیکن مسلک کا خون ہو رہا ہے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن شہزادہ محدث اعظم پاکستان کا معاملہ اوروں سے بالمکمل الگ تھلگ رہا۔ آپ نے کبھی کسی دولت مند یا کسی مسلک فروش مولوی کی پرواہ نہیں کی، بلکہ جو بات حق تھی، جو بات حق ہوتی، آپ برملا بول دیتے۔ مختصراً اگر یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ حضور قاضی فضل رسول شہزادہ محدث اعظم پاکستان کی ذات بابرکات یقیناً الولد سر لابی کی صحیح مصداق تھی۔ خدا بند قدوس
ان نفوس قدسیہ کی قبروں میں نکہت و نور کی برکھا فرمائے، اور آمین ان ذوات مقدسہ کی فیض و برکات سے مولا تعالی ہمیں تا دم حیات مالا مال فرمائے۔